السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ شرعی پردہ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کی والدہ ان کو منع کر رہی ہیں کہ پردہ مت کرو، اور وہ کہتی ہیں کہ اگر میں پردہ کروں اور اپنا چہرہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کھلے رکھوں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ بہن پردہ کرنا چاہتی ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین پر عمل کرنے کی توفیق دے اور دین پر عمل کرنے میں ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ اور ہمت دے کہ یہ دنیا کی مخالفت کے باوجود دین پر عمل کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے قریب دین پر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا ہے۔ لیکن دوسری احادیث میں آپ نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انتہائی افسوس ہے اس والدہ پر کہ جس کی بیٹی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا چاہتی ہے اور ماں اس میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو حکم دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں گرا کر رکھیں، یعنی اپنے جسم کو اچھی طرح چھپا کر رکھیں۔ تو والدہ کا یہ رویہ بالکل افسوسناک ہے اور انتہائی خطرناک بھی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان داڑھی رکھنے لگتا ہے تو ماں باپ اس کی مخالفت کرتے ہیں، کوئی بہن پردہ کرنے لگتی ہے تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے، حالانکہ ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کی اولاد دین کے اوپر چلنا چاہ رہی ہے، اور اگر اولاد دین پر لگ گئی تو کیا مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ جیسا کہ مسلم شریف میں روایت ہے، آپ نے فرمایا تھا جب انسان مر جاتا ہے انقطع عملہ الا من ثلاث، سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر چند باقی رہتے ہیں، تین کے قریب تین باقی رہتے ہیں، اور اس میں آپ نے ایک یہ فرمایا تھا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو ماں باپ کو تو خوش ہونا چاہیے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ماں باپ اس بچے اور بچی کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں جو دین پہ چلنا چاہے، اور اس کو تانے بھی دیے جاتے ہیں کہ یہ ابھی سے مولوی بن گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، دقیانوسی خیالات ہو گئے ہیں، یہ پرانے زمانے میں جا رہا ہے، فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کیا شیطانی جملے کسے جاتے ہیں، اور جو شیطانی راستے پہ چل رہا ہو اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ بہت افسوس کا مقام۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو بہن کا سوال ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی مخلوق میں سے کوئی شخص ایسا کوئی حکم دے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو تو اس کی قطعاً کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی، وہ ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، کوئی بھی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لعبد فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی بندے کی کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ بعض میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق میں سے کسی کی کوئی اطاعت نہیں ہوگی جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ تو یہ ماں اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے رہی ہے تو بیٹی کو چاہیے کہ اس کا انکار کر دے، اللہ کے حکم کو مانے، اللہ کو خوش کرے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کو خوش کر لیا اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کیا اللہ تو ناراض ہو ہی جاتا ہے اور لوگ بھی اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ماں کا یہ حکم ماننا یہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اس کو بالکل آپ کو کنڈم کرنا چاہیے کہ میں ایسا نہیں کروں گی، میں اللہ کا حکم مانوں گی۔ اور ویسے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اس کا حکم ہے، جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ماں باپ اگر شرک کا حکم دیں، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کا کہنا نہ مانو، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ بقیہ جو پردے کے بارے میں ہے، تو جہاں غیر محرم مرد ہوں تو عورت پہ فرض ہے کہ وہ اپنے پورے جسم کو چھپا کر رکھے، اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو۔ صحیح بات یہی ہے، جیسا کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے پوچھا تھا کہ ہم جب باہر نکلتی ہیں ہمارے پاؤں نظر آنے کا خطرہ ہو تو ہم کپڑا کتنا نیچے لٹکا لیا کریں، تو آپ نے فرمایا تھا ایک بالشت۔ تو پوچھا گیا اگر ہوا وغیرہ چل رہی ہو
تیز ہوا چل رہی ہو تو پھر یہ ایک بالش تو سائڈ پہ ہو جائے گا، تو آپ نے فرمایا تھا ایک ہاتھ چھوڑ لو، یعنی تقریباً آج کل کے پیمانے میں لیا جائے تو 1.5 فٹ کے قریب، 1.25 فٹ کے قریب یا فٹ سے اوپر۔ تو پوچھا گیا کہ پھر یہ کپڑا اگر گندی جگہ سے گزرے گا تو پلید ہو جائے گا، تو آپ نے فرمایا بعد میں جب پاک زمین سے گزرے گا تو اپنے آپ پاک ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کو چہرہ، ہاتھ، پاؤں، اپنا پورے کا پورا جسم چھپا کے رکھنا چاہیے، اور ایسا لباس ہو، ایسا پردہ ہو، ایسا برقع ہو، ایسی عبایا ہو یا ایسی چادر ہو جس میں اس کا پورا جسم چھپ جائے اور اس کے اعضاء واضح نہ ہو رہے ہوں، کھلا ہو، ساتر ہو، ایسا پردہ کرنیے۔ بعض علماء کے نزدیک یعنی بعض لوگ جو چند ہیں کہ عورت چہرہ ننگا رکھ سکتی ہے، یہ ہے وہ، لیکن ان کے پاس کوئی خاص دلیل نہیں ہے۔ مختلف دلائل سے جو یہ بات کشید کی جاتی ہے اس کی کوئی یعنی حقیقت نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ عورت کا چہرہ، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں وہ ڈھکے ہونے چاہیے وہاں پر جہاں غیر محرم مرد موجود ہوں۔ تو اس بہن کو اللہ توفیق دے اور دین کے اوپر عمل کرے۔ دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ سکون بھی ہے، برکت بھی ہے، اور آہستہ آہستہ لوگ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا حکم جو شریعت کے خلاف ہو، وہ ماں کا ہو، باپ کا ہو، کسی کا بھی ہو، ماننا صحیح نہیں ہے۔